الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض تمہارے کو بعض پہ رزق میں۔ بس نہیں ہے وہ جو فضیلت دیے گئے ہیں یعنی امیر لوگ، دینے والا اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ پس وہ اس میں برابر ہو جائے۔ نہیں، آقا اور غلام میں فرق ہے، امیر غریب میں فرق ہے، تابع متبوع میں فرق ہے، خادم مخدوم میں فرق ہے، تو پھر خالق اور مالک میں کیوں فرق نہیں ہے کہ مخلوق کو خالق کا درجہ دیتے ہو؟ یہ سمجھانا مقصود ہے۔ کیا بھلا اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ ضد کے ساتھ انکار کر رہے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں تفسیر ماجدی والا بہت بڑا آدمی تھا رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعہ، بل علیہ صحائب الرحمت والرضوان۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو نظام ہے سوشلزم اور کیمونزم کہ سب پہ برابر برابر ہونا چاہیے، جو کمائیں وہ جمع کریں کرائیں اور سب کو برابر دیا جائے، روٹی کپڑا گویا ہمارے ذمے، یہ نعرہ۔ تو سوشلزم اور کیمونزم جو بھی یہ نظام ہیں ان کا رد ہو رہا ہے کہ نہیں، مفضول بھی ہے اور فاضل بھی ہیں، سب برابر نہیں ہو سکتے۔ رب کائنات نے کسی کو رزق زیادہ دیا، مولا حفیظ اللہ سن رہے ہو، کسی کو کم دیا۔ کوئی حکومت بھی یہ کہے روٹی کپڑا ہمارے ذمے، مکان ہمارے ذمے، سب برابر ہو جائیں گے، کوئی برابر نہیں ہوں گے۔ اور یہ سوشلزم اور کیمونزم اس کا رد اس میں ہو رہا ہے، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ اس میں برابر ہو جائیں۔ ارشد حکیم فہمتا؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بیویوں کو، اور بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹوں کو، وَحَفَدَا، اولاد کی اولاد کو حفدہ کہتے ہیں، پوتے پوتیاں۔ روح المعانی، تفسیر روح المعانی۔ ویسے خفدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خدمت گزار، تو معلوم ہوا اگر پوتے پوتی کو نصیب ہو جائے دادا دادی کی عمر تو انہیں خدمت کرنی چاہیے، وجہ تسمیہ پہ پورا اترنا چاہیے۔ جتنے بیٹھے ہو، اگر کسی کا دادا زندہ ہے دادی زندہ ہے، خصوصی خدمت کر کے دعا لیا کرو، پوتے کی وجہ تسمیہ ہی ہے خدمت گزار۔ وحفدہ وحفدہ، ہاتھ کھڑے کرو جن کے دادا دادی زندہ ہیں، بند نہ کرے بھائی، شاباش۔ مجھے یقین ہے کہ پہلے بھی عمل ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وَهَكَذَا، نانا نانی بھی اسی حکم میں ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیتا ہے ستھری چیزوں سے۔ جی کیا بھلا باطل کے ساتھ مراد معبودان باطلہ ہیں، ان کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں۔ افہموا کلامی، الان فسرہ اللہ تعالی ہم یکفرون۔ پہلی مثال، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہیں مالک ان کے لیے رزق کے آسمانوں سے زمینوں سے کسی چیز کی، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں، مفعول معذوف ہے، رزق ہم ان کے رزق کی۔ تو معلوم ہوا باطل کے ساتھ ایمان، اللہ کی نعمت کے ساتھ کفران۔ خالق مالک مدیر مدبر سب کچھ اللہ ہی ہے، کوئی اس کے خواص احبا سے نہ عالم الغیب ہے، نہ حاضر و ناظر ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ضربے لگاتے رہو، زندگی گزارتے رہو۔ نہیں یہ نہ کہہ کرو، ضرورت نہیں ہونی۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پس تم نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب رب کائنات ایک مثال دینے لگے ہیں۔ پہلی مثال اس کو لکھنا ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا، سمجھے؟ مثال پہلی یہ ہے، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال ایک غلام کی، مثلا سے بدل ہے، یہ باتیں یار لکھا کرو نا، عبدن مثلا سے بدل ہے، مملوکن، عبد تو ہر آدمی عبد ہے، عبد سے مراد غلام ہے، مملوکن غلام کہ نہیں قادر کسی چیز پہ، تصرفات سے۔ مثال کے طور پہ میرا ایک غلام ہے، میں اس کا مالک ہوں، غلام خان وہ کسی چیز کا مالک ہے کہ گاڑی بیچ دے، موٹر سائیکل بیچ دے، زمین بیچ دے، مکان بیچ دے، نہیں نا، مثال دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور وہ جس کو ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے رزق اچھا، پس وہ خرچ کرتا ہے اس سے پوشیدہ اور علانیہ، کیا وہ برابر ہیں؟ فرمایا ایک مالک ہے ایک مملوک ہے، ایک کے پاس رزق ہے دوسرا غلام ہے، دونوں برابر نہیں نا۔ تو فرمایا میں خالق ہوں، مخلوق کو میرے ساتھ ملاتے ہو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثر وہ حقیقت حال کو نہیں جانتے اور اپنے گمان کے مطابق غیر اللہ کی مثال، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مثال دو مردوں کی، ایک ان میں سے گونگا ہے، گونگا نہ سمجھتا ہے، لا یفہم ولا یفہم، نہ سمجھتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، لا یقدر علی شیء، نہیں قادر وہ کسی چیز پہ تصرفات میں سے۔ میں نے سنا ہے لاہور میں ایک ہوٹل ہے گنگوں کی، ویٹر بھی اور سارے وہ گنگے ہیں، اور وہاں جا کے جب چائے پینی ہے، ان کے پاس چائے ہے قسم قسم کی، تو وہ ان کو سمجھانا بھی ہے جس طرح گنگے سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کون سی چائے چاہیے وغیرہ۔ تو یہ تو مجھے بات یاد آ گئی، کبھی جاؤ لاہور تو وہ چائے پینا، یہ جو ٹاؤن کے قریب ہے کہیں۔ ایک ان میں سے گنگا ہے، نہیں قادر کسی چیز پہ، آگے خیال کرو پنڈی والو، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، حالانکہ وہ نرا بوجھ ہے اپنے مالک پہ۔ پنڈی والوں کو میں نے کیوں کہا، بتا سکتے ہو؟ ہاں بس زیادہ سمجھیے، وَهُوَ كَلٌّ، وہ نرا بوجھ ہے اپنے مالک پہ، اَيْنَمَا يُوَجِّهُ، جس طرح بھیجتا ہے نا مالک اس غلام کو، لا یات بخیر، کوئی خیر نہیں لاتا۔ تو ایک آدمی کا غلام ہو، مثلا ابو بکر البانی کا غلام ہے، یہ جدھر بھیجتا ہے تو وہ کلن علی مولا، ہر طرف سے گلے شکوے آ رہے ہیں۔ کیا برابر ہے وہ اور وہ جو حکم کرتا ہے انصاف کا اور وہ سیدھے راستے پہ ہے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ غلام نرا بوجھ اور ایک عادل ہے، عادل کا حکم کرتا ہے سیدھے راستے پہ، دونوں برابر۔ پہلی مثال توحید کے ساتھ خاص ہے میرے عزیزوں، دوسری یہ مثال جو ہے یہ توحید کے لیے بھی ہے اور رسالت کے لیے بھی ہے۔ کس کے لیے؟ توحید کے لیے، یعنی ایک مشرک ہے اور ایک موحد ہے، ایک نبی علیہ السلام کی بات مانتا ہے حضرت بلال جیسے رضی اللہ تعالی، ایک جو نہیں مانتے عبداللہ ابن وہی منافق، ابو جال وغیرہ، جی۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں، علت برائے ما قبل، اور نہیں ہے قیامت کا امر الا کلمح البصر، مگر مثل جھپکنے آنکھ کے، او بمن بل، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھو دیکھو نا ادھر، ایسے کرنا کوئی دیر لگی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ تو خیال کرو عبد السمیع مولوی امتیاز، ایک وقت ہوتا ہے زمانی، وہ ہے کلمح بالبصر، ایسے کیا۔ ایک ہوتا ہے وقت آنی، اس کا انسان حساب ہی نہیں کر سکتا ہے، تقسیم ہی نہیں کر سکتا ہے، وہ ہے ہوا اقرب، ہوا
اتنی زیادہ قریب آ جائے گی، جلدی آ جائے گی قیامت۔ جو وقت تقسیم ہو گمان، یار تھوڑا سا میں تجھے دوں گا ٹائم، تھوڑا سا ساتھ تجھے، تھوڑا سا اسامہ تمہارے گھر میں دوں گا، تھوڑا سا احمد تجھے دوں گا، یہ ہو گیا زمانی۔ اور ایک وقت تقسیم ہی نہ ہو سکے، اب یہ کیسے تقسیم ہوگا؟ تو یہ پھر بھی تقسیم ہے، اور جو اس سے قریب ہے وہ تقسیم نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دلائل عقلیہ للتوحید شروع ہو رہے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون، اللہ تعالی تمہیں نکالتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تم کوئی چیز بھی نہیں جانتے تھے جب دنیا میں آئے، وہ ہاں لگی ہے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر تم میرے شاگرد نہ ہو اور کہیں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہو اور مجھے پتہ چلے تو میں سب کی جوتیاں سیدھی کروں، چونکہ شاگرد ہو اس لیے تمہیں تکلیف ہوگی کہ میں جوتیاں سیدھی کروں تمہارے سامنے، بعد میں تو میں کرتا ہوں رات کو، اللہ جتنی توفیق دے، لیکن سامنے میں نہیں کر سکتا نا، تم کرنے دو گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ تمہاری اتنی اہمیت اور فضیلت میرے دل میں ہے یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ میں کہیں جا رہا ہوں، کسی مدرسے کا کوئی طالب علم، کوئی مدرسہ مجھے پتہ چل جائے یہ طالب علم کھڑا ہے اور پڑھنے والا ہے، جمعرات ہے چھٹی جا رہا ہے، ویسے کھڑا ہے کہیں، تو میرا اللہ گواہ ہے کہ میرے دل سے اسے میں ضرور پیار کرتا ہوں، شفقت کرتا ہوں، چاہے میں نہیں جانتا۔ نظروں سے میں سمجھتا ہوں کہ میری جنتی انسان پہ نظر پڑی، آپ کا کوئی معمولی مقام نہیں، خدا کی قسم اپنی قدر کیا کرو اور محنت کیا کرو۔ اس لیے بات سنائیے کہ توجہ سے سنا کرو۔ اور بنایا تمہاری کان اور آنکھ کو، بیضابی میں ہم نے سمع مفرد ہے، اس پہ کافی بات ہوئی ہے، اور دلوں کو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک ہوتا ہے فؤاد، وہ دل کی اندرلی بات ہے، اور ایک ہے قلب، دل کی باہرلی بات ہے۔ تو گویا دل جب اس کے فام کی طرف جاؤ تو وہ فؤاد ہے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے، نہیں جانا پرندوں کو درا حال مسخر کی گئے آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن الا اللہ، کیسے نخرے ٹخرے سے وہ پروں کو روک لیتے ہیں، نہیں روک سکتا انہیں سوائے اللہ کے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھاتے تھے اپنے پنڈ میں، بڑے طالب علم ہوتے تھے، وہ کہیں چھٹی کہیں کام کے لیے گئے، طالب علموں نے ایک طالب علم کو تیار کیا، اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت جس طرح میں نے سنی ہے بالکل احمد کی طرح تھی کہ یار تجھے اڑاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تھے، اسے تختیاں باندھ دی دائیں بائیں، اور اسے کہا کہ اب چھلانگ لگاؤ اور اڑنا، ایسے کرو گے نا تو انشاءاللہ تم اڑو گے۔ یہ صحیح بات سنا، اسے جب بیچارے کو تختیاں باندھ دی، پوری ٹریننگ دی کہ ایسے کرنا ہے، تو وہ گر گیا، اور ادھر جو ہے نا تختیاں اس کو چپ گئی اور بڑا مسئلہ بن گیا۔ طالب علم بے وقوف بھی ہوتے ہیں نا بیچ میں، تو اس لیے مسخرات فی جو السماء، یہ پرندے کر سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایک مولوی صاحب تھے، یہ کوئی آدمی تھا کہ بیوی اکثر ناراض رہتی تھی، بیوی نے کہا تو کیا چیز ہے، کل میں نے دیکھا ایک آدمی ایسے ہوا میں اڑ رہا تھا اور بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں میں تھا، تو آپ کہتی ہے اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا جا رہا تھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو قوم ایمان رکھتی ہے۔ ایک بابا تھا، اس نے گھر بڑے عاجزی سے کہا آج سالن میں نمک بڑا کم ہے، بیوی نے جوتی لی اور دوڑایا بیچارے کو، ایک دو لگا دی، ایسی ہوتی ہیں بدبخت، آپ نہ کہو کہ نہیں۔ اس نے آگے سے کہا جوتی ایک مار یا 100، نمک کم ہے، نمک کم ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ، اللہ نے بنایا تمہارے گھروں سے سکون سے رہو، اور بنایا تمہاری چوپاؤں کے چمڑوں سے گھروں کو، تستخفونہا، تم ہلکا طلب کرتے ہو ان کو، کیسے خیمے لے نہیں جاتے ہو، کوٹ نہیں لے جاتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو، سفر کے دن
اور اپنے اقامت کے دن جب چوپاؤں سے اتار رہے ہوتے ہو، اب گاڑیوں سے اتار رہے ہوتے ہو، یہ کون ہے سب کچھ کرنے والا؟ وَمِن نَصْوَافِهَا، اور ان کی کس سے؟ اونوں سے، ان کی پشموں سے، ان کے بالوں سے۔ اسواف یہ بھیڑ کے ہیں، اوبار ابل کے ہیں، اشعار بکری کے ہیں، یہ مطلب ہے اساساً سامان بناتے ہو گھر کا۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع ایک وقت تک، کپڑے بناتے ہو، جی بستر بناتے ہو، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس سے جو پیدا کیا سایوں کو، سائے میں بیٹھتے ہو، اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں سے اکنان، اکن کی جمع غاروں کو، اور بنایا تمہارے لیے قمیضوں کو، وہ قمیصیں تقیکم الحر، تقیکم الحر، تمہیں بچاتی ہیں گرمی سے۔ یہ یار بڑا زبردست کپڑا ہے، یہ بڑی زبردست جرسی ہے، یہ بڑی زبردست جیکٹ ہے، یہ کوٹ ہے، یہ سویٹر ہے، تقیکم الحر، یہ قمیضیں وغیرہ تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ مولانا انعام اللہ ادھر دیکھو، تفکروا وتدبروا فی کلامی الان انا ابین لکم۔ الخر کا ذکر کیا ہے، البرد کا ذکر نہیں کیا۔ عرب گرم علاقہ ہے، سردی کی وہاں بات نہیں، اس لیے الحر آیا، ورنہ الخر بھی ہے، البرد بھی ہے۔ باقی دوسرا جواب، الخر آ گیا تو البرد التزامی طور پہ آ گیا، سمجھیے۔ دوسرا یہ ہے کہ عورتیں بھی قمیضیں پہنتی ہیں، نہ صرف مرد تو نہیں پہنتے، تو مردوں کا ذکر کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ طبعاً عورتیں آ جاتی ہیں، ورنہ لکم فیہا دفء، وہ مردوں کے لیے صرف سردی کا سامان ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ یہ دو نقطے پہلے بھی بتائے تھے، یاد رکھنا۔ وسرابیل، اور زرہ جو تمہیں تمہاری جنگ سے بچاتی ہے، پہن لی تو ایسا ہیلمٹ ہے کہ تم پہ کوئی اثر گولی بھی نہیں کر سکتی، تلوار بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مکمل کرتا ہے اللہ اپنی نعمت کو تم پہ تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے اعراض کیا، ان دلائل کو نہ مانا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ انا پہ جب ما کا فائی ملغا عن العمل ہو گیا، ورنہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ خبر مقدم البلاغ المبین ہوتا موصوف صفت، لیکن یہ ماں نے ملغا کر دیا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کو، پھر انکار کرتے ہیں اس کا۔ ادھر دیکھو، انکار زبان سے نہ بھی کرے، جب مشرک نے شرک کیا تو فاروقی اور داؤد کہیں گے استاد جی یہ انکار کرتا ہے۔ ساتھی کیسے؟ استاد جی سے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا، انکر تو نہیں کہا، انکرنا نہیں کہا۔ وہ جو شرک کرنا ہے اللہ کی نعمت کا انکار کرنا ہے، ثم ینکرونہا، اس لیے مشرک ہو مشرک، اسے کہہ سکتے ہو کہ تو اللہ کی نعمتوں کا جو ہے عملاً انکار کر رہا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان کے کافر ہیں۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، مراد نبی ہے، جو گواہی دے گا یا اللہ میں نے تبلیغ کر دی تھی، پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا معذرت پیش کرنے کی، اور نہ وہ فریاد رسی کیے جائیں گے کہ انہیں کہا جائے اب اللہ کی طرف رجوع کرو، نہیں، وہ وقت گزر گیا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، مفعول یعنی عذاب کو پھر ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء، اپنے معبودوں کو، اپنے معبودان باطلا کو، جنہوں کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، عالم الغیب، حاضر و ناظر، لجپال سمجھتے تھے جب انہیں دیکھ لیں گے۔ قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، کہیں گے رب ہمارے یہ ہمارے شرکاء، یہ ہمارے معبود، یہ ہمارے پیر و مرشد، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا، او لجپال او غوث اعظم ہماری مدد کر۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ پیر نخچیر ان کی طرف بات کو ڈالیں گے۔
اگر اچھے ہوں گے نا، اچھے پیر، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے کہا ہماری عبادت کرو، ہمارے پاؤں کو چاٹو، ہماری قبروں کو سجدہ کرنے، وہ پیر نخچیر ہیں۔ احمد علی لاہوری جیسے ایسے نہیں کہیں گے، جنید بغدادی جیسے ایسے نہیں کہیں گے، عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جیسے ایسے نہیں کہیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے ایسے نہیں کہیں گے۔ پھر ڈالیں گے ان کی طرف بات کو، انکم لکاذبون، بے شک تم البتہ جھوٹے ہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور ڈالیں گے عابد اور معبود اللہ کی طرف اس دن صلوں کو ہم جھکتے ہیں، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضائع ہو جائے گا ان سے جو کچھ وہ گھڑتے رہے۔ یہ ہماری مدد کریں گے، ہمیں عذاب سے بچائیں گے، ہماری شفاعت کاری کریں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن النار، جن لوگوں نے کفر کیا، لوگوں کو روکا اللہ کے دین سے، زدناہم عذابا، الذین کفروا مبتدا، زدناہم عذابا خبر ہے، ہم ان کو عذاب میں زیادہ کریں گے اوپر عذاب کے۔ ایک عذاب کفر کی وجہ سے، عذابا یہ ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے، بما کانوا، کیا ہے جی آگے، بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے کہ وہ فساد برپا کرتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ جو غلط پیر ہے، غلط رہنما ہے، شرک و بدعت کی ترویج کرنا چاہتے ہیں، وہ یفسدون ہیں۔ شرک سے بڑا فساد کوئی نہیں، بدعت سے بڑا فساد کوئی نہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اعادہ بوجہ بود یاد، جس دن ہم دوبارہ زندہ کریں گے ہر امت میں ایک گواہ، ان پہ پہلے بھی ذکر آیا، پھر ابھی آ گیا، شہیدن علیہم، نبی جو گواہی دے گا ان پہ، اور ان کی جانوں سے بھی ہم گواہ لائیں گے، خود ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، لائیں گے ہم لاڈلے پیغمبر آپ کو گواہ ان لوگوں پہ جن کی طرف آپ بھیجے گئے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا بَيَانًا بَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ لِأُصُولِ الدِّينِ كُلِّهَا، اور اتارا ہم نے آپ پہ کتاب یعنی قرآن کو جو وضاحت کرنے والا ہے ہر چیز کی، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت ہوگی، خوشخبری ہوگی مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، جو ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بھائی صفی صاحب، اسامہ کے والد صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے باب شہرباز کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرما، ان کی زندگی دراز فرما، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دو، معاف فرما دو، اپنی رحمت کے ساتھ معاف، ہماری ٹوٹی پوٹی دین کی خدمت قبول فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم اغفر لنا وتب علینا بفضلک، اللہم اغفر لنا وتب علینا بفضلک، اللہم اغفر لنا وتب علینا بفضلک بفضلک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما برحمتک یا